أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ یوسف آیت نمبر 25 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ ترجمہ، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ تفسیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے رخ موڑ کر دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عورت نے پیچھے سے انہیں کھینچنا چاہا، اس سے قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ آیت نمبر 26 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ ترجمہ، یوسف نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھی، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔ تفسیر۔ ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی۔ اس سے معاملے کی نوعیت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب خانہ کے ساتھ خود اس عورت کے بھائی بندوں میں سے بھی کوئی شخص آ رہا ہوگا، اور اس نے یہ قضیہ سن کر کہا ہوگا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور موقع کا کوئی گواہ نہیں ہے تو قرینے کی شہادت سے اس معاملے کی یوں تحقیق کی جا سکتی ہے۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیرخوار بچہ تھا جو وہاں پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا، اور خدا نے اسے گویائی عطا کر کے اس سے یہ شہادت دلوائی، لیکن یہ روایت نہ تو کسی صحیح سند سے ثابت ہے اور نہ اس معاملے میں خوامخواہ معجزے سے مدد لینے کی کوئی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے۔ اس شاہد نے قرینے کی جس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سراسر ایک معقول شہادت ہے، اور اس کو دیکھنے سے بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایک معاملہ فہم اور جہاندیدہ آدمی تھا جو صورت معاملہ سامنے آتے ہی اس کی تہ کو پہنچ گیا۔ بعید نہیں کہ وہ کوئی جج یا میجسٹریٹ ہو۔ مفسرین کے ہاں شیرخوار بچے کی شہادت کا قصہ دراصل یہودی روایات سے آیا ہے۔ آیت نمبر 27 وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص سامنے سے پھٹا ہو تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ اقدام یوسف علیہ السلام کی جانب سے تھا اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کشمکش کر رہی تھی۔ لیکن اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف اس سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ قرینے کی ایک اور شہادت بھی اس شہادت میں چھپی ہوئی تھی، وہ یہ کہ اس شاہد نے توجہ صرف یوسف علیہ السلام کے قمیص کی طرف دلائی۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ عورت کے جسم یا اس کے لباس پر تشدد کی کوئی علامت سرے سے پائی ہی نہ جاتی تھی۔ حالانکہ اگر یہ مقدمہ اقدام زنا بالجبر کا ہوتا تو عورت پر اس کے کھلے آثار پائے جاتے۔ آیت نمبر 28 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ تفسیر۔ فلما رأى قميصه قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انه من كيدكن، تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، فریب میں سے ہے۔ ان كيدكن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہاری عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔
آیت نمبر 29. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ترجمہ: یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی. تفسیر: عزیز مصر کو یقین ہو گیا تھا کہ شرارت اس کی بیوی ہی کی تھی، لیکن شاید بدنامی کی خوف سے اس نے بات کو پوشیدہ رکھا. آیت نمبر 30. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ترجمہ: اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. تفسیر: وقالت نسوۃ فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا. قد شغفها حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. آیت نمبر 31. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ترجمہ: چنانچہ جب اس یعنی عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ. اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بول اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. تفسیر: ان عورتوں کی اس بات کو مکر شاید اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ کسی خیرخواہی کی وجہ سے یہ باتیں نہیں بنا رہی تھیں، بلکہ محض زلیخا کو بدنام کرنا مقصود تھا. اور کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی شہرت سن کر یہ باتیں اسی لیے کی ہوں کہ زلیخا ان کو بھی دیدار کا موقع فراہم کر دے. ان کی مہمان نوازی کے لیے پھل دسترخوان پر رکھے گئے تھے اور چاقو انہیں کاٹنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن شاید زلیخا کو یہ اندازہ تھا کہ جب یہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گی تو یہ چاقو بے خودی کی حالت میں خود ان کے ہاتھوں پر چل جائے گا. چنانچہ آگے بیان فرمایا گیا ہے کہ واقعی جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن و جمال میں ایسی محو ہوئیں کہ بے خیالی میں چاقو ان کے ہاتھوں پر چل گیا. آیت نمبر 32. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ترجمہ: عزیز کی بیوی نے کہا، اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے. یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا. تفسیر: اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی. ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا ہوگا وہ امراء اور رؤساء اور بڑے عہدیداروں کے گھر کی بیگمات ہی ہوں گی. ان عالی مرتبہ خواتین کے سامنے وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے جوان رانا پر میں مر نہ مٹتی تو اور آخر کیا کرتی. پھر یہ بڑے گھروں کی بہو بیٹیاں
خود بھی اپنے عمل سے گویا اس امر کی تصدیق فرماتی ہیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں وہی کچھ کرتی جو بیگم عزیز نے کیا۔ پھر شریف خواتین کی اس بھری مجلس میں معزز میزبان کو علانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر اس کا خوبصورت غلام اس کی خواہش نفس کا کھلونا بننے پر راضی نہ ہوا تو وہ اسے جیل بھیجوا دے گی۔ یہ سب کچھ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور ان کے مشرقی مقلدین آج عورتوں کی جس آزادی و بے باکی کو 20ویں صدی کی ترقیات کا کرشمہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ دقیانوس سے سینکڑوں برس پہلے مصر میں یہ اسی شان کے ساتھ پائی جاتی تھی جیسی آج اس روشن زمانے میں پائی جا رہی ہے۔